انسان اگر چاہے تو ہر حال میں خوش رہ سکتا ہے، صرف اپنے سوچنے کے انداز کو بدل کر۔ صرف ہماری سوچ مثبت اور پازیٹیو ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہاں، ہم کو پھر بھی اپنی زندگی سے بہت ساری شکایتیں ہیں اور رہتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کتنے لوگ ہماری طرح زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہوں گے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے چھت ہے، اور گھر میں فریج ہے، اور کپڑے رکھنے کے لیے کبڈ ہے، اور سونے کے لیے بیڈ ہے، اور ہوا کے لیے پنکھا ہے، تو مبارک ہو، آپ دنیا کے 72% یعنی 72% لوگوں سے زیادہ خوش نصیب ہے، کیونکہ دنیا میں 72% لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ ایک عورت کا ایک چھوٹا سا قصہ ہے، یعنی خوش رہنے کا کتنا عجیب انداز تھا اس کا۔ اس عورت کی ایک عادت تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنی دن بھر کی خوشیوں کو ایک کاغذ پر لکھ لیا کرتی تھی۔ ایک رات اس نے لکھا کہ میں خوش ہوں کہ میرا شوہر، میرے ہسبینڈ تمام رات میرے بازو میں زور زور سے خراٹے لیتا ہے، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ وہ زندہ ہے، اسی لیے تو میرے پاس ہے نا۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور خوش ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا صبح اس بات پر جھگڑا کرتا ہے کہ رات بھر مچھر اور کھٹمل مجھے سونے نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا بیٹا رات گھر پر ہی گزارتا ہے، باہر آوارہ گردی تو نہیں کرتا۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں خوش ہوں کہ ہر مہینہ بجلی، گیس، پانی، پیٹرول وغیرہ کا میں اچھا خاصا ٹیکس مجھے ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں نا، میں اس کو استعمال کرتی ہوں نا، اسی لیے تو ٹیکس ادا ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی تو میری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں خوش ہوں کہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے، یعنی میں تھک جاتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اندر دن بھر کام کرنے کی طاقت ہے، اسی لیے تو میں تھک جاتی ہوں، اور یہ طاقت اور یہ ہمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہے۔ اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میں روزانہ گھر کا جھاڑو پوچھا کرتی ہوں، گھر کے دروازے اور کھڑکیاں صاف کرتی ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ میرے پاس گھر تو ہے، اسی لیے تو مجھے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں صاف کرنی پڑتی ہے۔ جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میں کبھی کبھی تھوڑی بیمار بھی ہو جاتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ تر صحت مند رہتی ہوں، ہیلدی رہتی ہوں۔ اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں خوش ہوں کہ ہر سال عید پر تحفے اور عیدی دینے میں میرا پرس خالی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس چاہنے والے، میرے عزیز دوست، رشتہ دار بہت سارے ہیں جنہیں میں تحفہ دے سکوں۔ اگر یہ سارے لوگ میری زندگی میں نہ ہو تو زندگی کتنی بے رونق ہو جائے گی۔ اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میں روزانہ الارم کی آواز پر اڑ جاتی ہوں، یعنی مجھے ہر روز ایک نئی صبح دیکھنا نصیب ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں میرے اللہ کا کرم ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں ایک عام انسان کے حساب سے نیگیٹو میں جاتی ہے، منفی چیزوں میں جاتی ہے، یعنی ان ساری چیزوں کو لے کر ہم بہت دکھی رہتے ہیں، لیکن اس عورت نے اپنے سوچنے کے انداز کو بدل کر ان ساری منفی اور نیگیٹو چیزوں کو مثبت اور پازیٹیو کر دیا، اور خوش رہنے کا یہ نیا انداز اس نے اپنایا، اور اس کی سوچ مثبت ہو گئی، پازیٹیو ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ خوش رہنے لگ گئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جینے کے اس انمول فارمولے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی بھی اور اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگیوں کو پرسکون بنانا چاہیے۔
छोटी छोटी परेशानियों में से खुशियों की तलाश ही खुश रहने के अजीब अंदाज को जन्म देती है। इसलिए मनफी और नेगेटिव सोच से बचिए, क्योंकि मुस्बत और पॉजिटिव सोच ही हर मसले में से हल निकाल लेती है और मनफी और नेगेटिव सोच हर हल में से मसला निकाल लेती है। और मनफी और नेगेटिव सोच मायूसी की अलामत और निशानी होती है। और आखिरी बात याद रखिए, सोच की तारीकी रात की तारीकी से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। यानी सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी सोच को पॉजिटिव और मुस्बत बनाए, ताकि हम खुश रहे और हमारे आसपास के लोग और हमसे जुड़े लोग भी खुश रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आज की छोटी सी कहानी या छोटी सी मिसाल या छोटे से किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।